یا موسیٰ الفاظ شریفہ کے معنی، اے موسیٰ انہو یقیناً بات یہ ہے، انا یقیناً ہو اس کو کہتے ہیں ضمیر الشان۔ اس کا کیا فائدہ ہے؟ سامع سننے والے کو شروع ہی سے آگاہ کیا جاتا ہے کہ جو بات بیان کی جا رہی ہے وہ بڑی شان والی، اہمیت والی ہے۔ خوب توجہ سے اس بات کو سنا، خوب توجہ سے اس بات کو سننا۔ انہو یقیناً بات یہ ہے، ان اللہ میں اللہ العزیز عزیز جو سب پر غالب ہو اور ان پر کوئی غالب نہ ہو، جن کا حکم سب پر چلے اور ان پر کسی کی چاہت خواہش مرضی نہ چلے۔ الحکیم کمال حکمت والے، حکمت والے میرے گمان میں غلطی سے اللہ بچائے نامکمل ترجمہ، کمال حکمت والے، خوب حکمت والے۔ موسیٰ علیہ السلام کو وہاں تاج نبوت پہنایا گیا، فرعون اس کے لشکروں اس کے ساتھیوں ان کی طرف پیغام حق پہنچانے کی ذمہ داری دی گئی، تو یہ بات کہنے میں تو کہہ دی گئی، نہایت ہی کٹھن تھی۔ اہل اقتدار سے ٹکرانا کیا آسان ہے؟ اور اہل اقتدار کون؟ فرعون، اپنی قوت میں، اپنے ظلم میں، اپنی قانونیت میں، اندھیر نگری میں ضرب المثل۔ آج بھی کسی بہت بڑے بدبخت ڈکٹیٹر، ظالم، سفاک کا تذکرہ کرنا ہو تو کہتے ہیں وہ فرعون ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کس قوم کے ہیں؟ اتنے کمزور لوگ کہ آنکھوں کے سامنے شیر خوار بیٹا تصویر نہ بناؤ، بنائیے تو ڈیلیٹ کر دو، نیچے رکھو، اوپر نہ لو۔ اتنی کمزور قوم کہ مشرق و مغرب میں ان ایسی کمزور قوم نہ تھی، اتنی کمزور۔ شیر خوار بچوں کو ذبح کیا جاتا، کسی احتجاج، کسی ہڑتال، کسی رد عمل کا اظہار قرآن و سنت میں نہیں ملتا۔ اس سے زیادہ کمزور قوم کہاں ہو؟ بلی وہ اپنے بچے پہ ظلم برداشت کرتی، 6 فٹ کا آدمی اس کے بچے کو پکڑنا چاہے اس کی مرضی کے خلاف، اس پر حملہ کرتا۔ ایسی کمزور قوم والے، اور کمزور بھی ایسی بے وفا کے بات پہ بگڑنے والی، نخرے ہی نخرے۔ کس بھروسے پہ جائیں؟ خود بے کس، اتنے بے کس کہ جب فرعون سے ڈرے بندہ ہاتھوں سے مر گیا تو شہر چھوڑ کے بعد 10 سال تک آنے کی جرات نہ کی۔ تو یہ ذمہ داری اگر تاج نبوت کا ملنا بہت ہی بڑی اعزاز اور رب کی رحمت کی بات تھی، لیکن جو ذمہ داری تھی وہ کیسی تھی؟ خوف زدہ کرنے والی تھی۔ تو رب جلال کی طرف سے اپنے نبی کریم، اس وقت کے نبی کریم موسیٰ علیہ السلام کی تسلی کے لیے کیا بات آئی؟ انی انا اللہ، پہلی بات جس نے تجھے تاج نبوت پہنایا ہے کون ہے؟ وہ میں ہوں اللہ۔ اور پھر اس کے بعد
اللہ کا جو انتخاب ہے، جہاں جو چیز رکھی ہے اس سے بہتر کا تصور بھی العزیز. فرعون کا غلبہ، اس کا ظلم، اس کی سطوت، اس کے لشکر، اس کا جاہ و جلال، کوئی چیز تجھے خوف زدہ نہ کرے. میں تجھے نبی بنا کے فرعون کو پیغام دینے کی ذمہ داری دینے والا کون ہوں؟ العزیز، جن کی سب پر چلتی ہے ان پر کسی کی نہیں چلتی. فرعون ہوا تو کیا ہوا؟ بھیجنے والا اگر کمزور قوم کا بے سہارا ایک شخص ہے، لیکن بھیجنے والا کمزور نہیں. کون ہے؟ العزیز، سب پر غالب. فرعون کیا ہوا؟ پوری کائنات سب پر ان کا حکم چلتا ہے، ان پر کسی کا نہیں چلتا. الحکیم، اور صرف یہی نہیں کہ اتنی بڑی طاقت والے ہیں، بہت بڑی طاقت، مخلوق کے تصور سے بڑی طاقت. اس کے ساتھ کیا ہے؟ ان کی کوئی بات حکمت سے خالی نہیں. اگر تیرا انتخاب کیا ہے تو مبنی بر حکمت ہے. اس سے پہلے تیری پرورش کہاں کی؟ تجھے مدین میں کس طرح، جبکہ کوئی دور دور تک امید کی کرن نہ تھی، کہاں بسایا؟ بچیوں کے جانوروں کو پانی پلایا. اللہ پاک نے 10 سال رہنے کا بندوبست کر دیا. ایک رات سفر میں، اور اس حالت میں سفر میں کہ جیب خالی ہو، اور اس حال میں سفر میں کہ کوئی جاننے والا نہ کوئی رشتہ دار، نہ کوئی دوست، نہ کوئی دور نزدیک کا گاؤں والا، کچھ بھی نہ ہو. ایک رات نہیں، ایک وقت کے کھانے پہ کوئی لے جائے، کتنی بڑی بات. جو لوگ نئی جگہ کہیں سفر میں جاتے ہیں، ان کو تھوڑا سا، سارا نہیں، کچھ احساس ہوگا کہ سفر میں آدمی کس طرح، اگر کوئی اپنی زبان بولنے والا مل جائے تو آدمی ایسے ہوتا ہے جیسے بہت بڑی نعمت مل. اور اگر کوئی اچھی طرح سلام لے، کمال ہو. 2 سال اطمینان میں چھت کے نیچے کے تھے کہ نہیں، اور ساتھ بیوی بھی دے دی، اور معیشت کا بندوبست بھی کر دیا. کھانا پینا ملتا تھا کہ نہیں، بیوی میں بھی ٹھکانا بھی مل گیا. یہ ساری باتیں کیا حکمت سے خالی تھی؟ پھر راستے میں سرد رات میں آئے، راستہ بھول گئے، اللہ پاک نے نبوت کا تاج پہنا. ان کی ایک ایک بات، موسیٰ علیہ السلام کی پوری زندگی حکمتوں سے بھرپور. الحکیم، تو جب وہ سب پر غالب بھی ہیں اور ان کی کوئی بات حکمت سے خالی بھی نہیں، تو پھر گھبرانے والی بات کیا ہے؟ اللہ کی بات ہے. ان 2 صفتوں کے ساتھ اطمینان اور سکون کا سمندر روزے میں بند ہے. وَأَلْقِ عَصَاكَ، اور صرف، اور یہاں یہ بات نوٹ کی جائے، غیبی تائید جتنی اللہ کے نبی کو ہوتی ہے اتنی کسی کو ہوتی ہے. اس کے باوجود اللہ اپنی تائید کو بیان کر رہے ہیں کہ نہیں. نوٹ کیجئے، اللہ جانے آپ کو کبھی اس قسم کے لوگوں سے واسطہ پڑا کہ نہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں دل کے اچھے، لیکن زبان سے نہیں کچھ کہتے. ماں باپ، بہن بھائی، اعزا اقارب، ان کی ہمدردی میں ڈوبے ہوئے، لیکن زبان سے 2 لفظ بولنا. کبھی کسی نے دیکھا ایسا شخص؟ ڈاکٹر صاحب، ہاں جی، زبان سے نہیں بولتا.
اس کے بڑے کہتے ہیں بول، کہتے ہیں نہیں میں نہیں بولنا، یہ منافقت ہوتی ہے، دین میں ہونا چاہیے. کیا یہ طریقہ ٹھیک ہے؟ بات واضح ہو رہی ہے. جو بات میں ٹوٹا پھوٹا سمجھا ہوں اور اپنی زندگی میں دیکھی ہے، بولنا ضروری ہے. ہاں ڈرامہ نہ کر رہا ہو کہ اندر سے کھوکھلا ہو، اداکار ہے، بکواس کر رہا ہے، اندر کچھ بھی نہیں. یہ بکواس بند کریں، اس کے ڈرامے کی کوئی ضرورت نہیں. لیکن یہ اندر سے ہمدردی سے برا ہو اور منہ سے نہ بولے، یہ پسندیدہ ہے، یہ بھی پسندیدہ ہے. اللہ پاک سے بڑھ کر کوئی ہے جو دل کو سکون دے دے، لیکن اللہ پاک ساتھ ارشاد فرما کے تسلی دے. اللہ جانے میری بات سمجھ میں، عقل میں خالص شیما صاحب آئیے کہ نہیں؟ یہ کرنا چاہیے. اور میں جو بات سمجھا ہوں اپنے خیال میں کرتا ہوں، گھروں میں اپنی اولادوں کو اس کی تربیت دینا چاہیے. شکریہ کہنا، تسلی دینا، مصیبت کے وقت، غم کے وقت بڑوں کو، چھوٹوں کو، بہن بھائیوں کو، یہ ماحول آنا چاہیے گھر. اس سے ایک فضا، اس میں عمدگی آتی ہے. بولنا ہی نہیں، یہ بات ٹھیک نہیں. کیوں عبد المنان وَأَلْقِ عَصَاكَ، سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کی ہر بات میں اتنے سبق ہیں، ان کا بیان کرنا بندے کے لیے ناممکن ہے. اور کئی چیزیں اس دل دماغ میں تو آتی ہے، تعبیر نہیں کر پاتا. وَأَلْقِ عَصَاكَ، اور اپنی چھڑی کو پھینک. فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُؤَكِّدْ. جب انہوں نے اس کو دیکھا، موسیٰ علیہ السلام نے اس چھڑی کو دیکھا تو وہ حرکت کر رہی ہے، گویا کہ وہ سفید رنگ کا چھوٹا سانپ ہے. جان، سفید رنگ کا چھوٹا سانپ، ایکٹیو. بولا مدبرن، منہ پھیر کے بھاگ. بولا یعقب، اور پیچھے نہ مڑے. یہاں اللہ جانے کتنی باتیں ہیں، ان میں سے ایک بات سبحان اللہ، ہمدردی کرنے میں، تسلی دینے میں بخل کرنا چاہیے یا فراخی کرنی چاہیے؟ جی کیا یہ بات کافی نہ تھی کہ اللہ نے نبی بنایا؟ ان اللہ کہنا کافی تھا. اللہ وہاں نہ رکے. العزیز الحکیم کا بات سمجھ آ رہی؟ اس کے بعد جاب نہیں، ساتھ معجزہ دے کے بھیجے. اللہ پاک کن کہیں سب کچھ نہیں ہو سکتا. موسیٰ علیہ السلام کو سچا ثابت کرنے کے لیے چھڑی کی ضرورت تھی؟ اللہ کا کن کہنا کافی نہیں تھا؟ اور یہاں یہ جو چھوٹی صوفیت، دروشہ اور مکر و فریب، نہیں جی، محنت نہ کرنا، میدان میں نہ اترنا، آستینے نہ چڑھانا، سب کچھ ہو جائے گا. قرآن و سنت میں اس بات کا کوئی ثبوت. اللہ پاک ہر چیز پر قادر، بلا شک و شبہ قادر. وہ بھی وسائل کے، اپنی بات میں وسائل کو داخل کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ جی اللہ دے گا. اسی لگایا ہوا بدبخت نے 12-13 بج گیا، اللہ دے گا، اتنا فکر نہیں کرنا چاہیے. 14-15 بجے ناشتہ کیا، کپڑے پہنے، اب عصر کے وقت جا رہا ہے، اللہ دے گا. یہ ڈنڈے کھانے کے قابل ہے. ایک مشن پہ روانہ کر رہے ہیں، بات سے اطمینان کروائے، اس کے بعد وسائل دیے جو ان کے مشن کی تکمیل میں ممد اور اللہ کی بات، اللہ کی بات. ہم وہ کچھ تو نہیں کر سکتے، لیکن جو صلاحیتیں اللہ نے
ہر کسی کو دی ہے اپنے دینی دنیاوی اچھے مقاصد کے لیے. ان وسائل کا وہ استعمال کرے اور جن کو بھیجے ان کو مطلوبہ وسائل بقدر استطاعت ان کو دے کے. فلما رآها تہتز، جب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا وہ حرکت کر رہا کأنہا جان، گویا کہ وہ سفید رنگ کا چھوٹا سانپ ہے. تیز وَلَّبُدْ بِرَن، منہ پھیر کے بھاگے، ولم یعقب، اور پیچھے نہ بڑھے. اس میں جو بہت سی باتیں ہیں وہ اللہ ہی جانتا ہے کتنی ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو پتا تھا کہ کچھ نہیں کہے گا مجھے، تو علم غیب والی کہانی کہاں گئی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. نوٹ فرما لیجیے، کوئی پسند کرے نہ کرے، حقیقت جو سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے قرآن و سنت سے ہٹ کے کسی نبی کی تعریف کرنا وہ تعریف نہیں توہین ہے. محمد جی وہ تعریف نہیں، کیا ہے؟ اگر موسیٰ علیہ السلام کو علم غیب تھا، پتا تھا، تو ان کا بھاگنا کس سمجھ میں آتا ہے؟ ایک نبی کی شان ہے یہ کہ ڈرے کوئی نہ اور ڈر کا اظہار کرے. نعیم صاحب یہ کوئی نبی تو بہت بڑی بات ہے. کوئی شریف آدمی یہ حرکت کرتا ہے؟ یہ کن لوگوں کا پیشہ ہے؟ نام لیتے ہوئے شرم آتی ہے. تو یہ عزت کی بات ہوئی، توہین کی بات ہوئی. اور پھر اللہ کا کہنا نہ ڈرو، معاذ اللہ معاذ اللہ، اب اس سے آگے بات کرنے کی جرت نہیں. بدتمیزی کہاں تک پہنچتی ہے؟ عرش تک پہنچ. اس کے بعد نہ بولنا اچھا ہے، اتنی بدتمیزی. سن لیجیے، کوئی چاہے نہ چاہے، اللہ کے فضل و کرم سے اہل حدیث کا مسلک کیا ہے؟ قرآن و سنت میں جہاں ہے بس ہمارے پاس ایک نقطے کا کروڑواں حصہ بھی زیادہ ہے، ہم اس کو ادب مانتے ہی نہیں. اور اس حد کا ایک نقطے کا کروڑواں حصہ کم کرنا اس کی بھی اجازت ہے. ہم کون ہوتے ہیں؟ اللہ سے اوپر کوئی سپریم پاور ہے؟ جو اللہ نے بیان کر دیا کافی ہے. نہ اس میں اضافہ کی گنجائش ہے، نہ اب کوئی گالی دے، ناراض ہوتا اس کی کوئی پرواہ نہیں انشاءاللہ. اب ایک اور بات یہاں ہے جان. اب میرے ساتھ سورہ الاعراف 9واں پارہ صفحہ غالباً آپ کے پاس 165 ہے، نکالیے. آیت شریفہ 107. فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ. سو انہوں نے اپنی چھڑی کو پھینکا تو وہ کیا تھا؟ ثعبان. وہاں کیا لفظ تھا؟ بولو نا، جان. جان ہوتا ہے سفید رنگ کا چھوٹا سا، ثعبان ہوتا ہے ثعبان اژدہا. اللہ دونوں سے بچائے. جو خاص طور پہ دیہاتوں والے ثعبان چھوٹا ہوتا ہے بڑا ہوتا ہے، اژدہا چھوٹا سا ہوتا ہے، اور جان چھوٹے رنگ کا. قرآن پاک میں ایک جگہ کیا دو، ایک اور مقام دیکھی. سورہ الشعراء 19واں پارہ آیت شریفہ 32، صفحہ غالباً آپ کے پاس 369 ہے. فَأَلْقَى عَصَاهُ پڑھیے. انہوں نے اپنی چھڑی کو پھینکا تو وہ کیا تھا؟ واضح اژدہا.
اب کیا ہو گیا؟ قرآن شریف میں 2 جگہ ایسی بات آئی جو ایک دوسرے کے نوٹ فرمائیے اور ہمیشہ کے لیے میں اب یاد رکھے. بعض لوگ ایسی باتیں احادیث شریفہ سے نکالتے ہیں، اس کے بعد یاوہ گوئی کرتے ہیں، بکواس کرتے ہیں. اب قرآن پاک کے بارے میں کیا کہیں اور کہتے ہیں ہم قرآن والے ہیں. نہ وہ قرآن والے ہیں نہ حدیث والے ہیں. سن لیجئے اور ہمیشہ کے لیے میں اب یاد رکھیں، عقیدہ ہے یہ. نہ قرآن کی کسی بات میں اختلاف ہے نہ حدیث شریف کی بات. قرآن پاک آسمان سے وہی ہے، حدیث شریف وہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بغیر وہی کے دین کے بارے میں بات نہیں کرتے. جب وہی ہے تو اس میں کنٹراڈکشن کیسے ہو سکتا ہے؟ نہ یہاں کنٹراڈکشن ہے نہ وہاں کنٹراڈکشن. ہاں اس کے جاننے پہچاننے کے لیے اہل علم کی مجلسوں میں آنے کی ضرورت ہے. اب آدمی اردو بازار سے ترجمے والی کتابیں خریدے، اسکالر بن جائے تو وہ خاک سمجھے گا. وہ یہی بربادی کی باتیں کرے گا جو بکتے ہیں. یہاں قطعاً کوئی اختلاف نہیں. اور یہ بات نوٹ فرما لیجیے، علماء امت اللہ کی قبروں کو نور سے بھرے. انہوں نے مستقل کتابیں لکھی ہیں جس میں یہ بات واضح کی ہے کہ قرآن و کریم کی کسی آیت میں دوسری آیت سے کوئی ٹکراؤ نہیں. ایسی متوقع بعض لوگوں کے نزدیک جو آیات تھی ان کو جمع کیا اور ایک ایک کا جواب. اور اسی طرح احادیث شریف کے بارے میں، احادیث شریفہ کے بارے میں کتابیں ہیں مستقل، پڑھاتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. متوقع جن سے بعض لوگ غلطی کھاتے ہیں ان کو جمع کیا اور ایک ایک کا جواب دیا. اب یہاں کیا جواب ہے؟ 2 جواب. ایک اب سن لیجیے، باقی انشاءاللہ دوسرا کا. پہلا جواب یہ ہے کہ وہ ابتدا میں جان تھا، چھوٹا سا سفید سانپ، بعد میں حکم الہی سے اژدہا بن گیا. انشاءاللہ کل کے سبق میں اللہ مالک کی توفیق سے یہیں سے بات کا آغاز کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے کہنے سننے کی غلطی کو معاف فرمائے اور جو ٹھیک بات انہی کی توفیق سے سنی گئی اپنے فضل و کرم سے اسے قبول فرمائے. اللہ کریم کہنے سننے والوں کی نیتوں، اقوال و اعمال کی اصلاح فرمائے.